مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اور کچھ مسائل ہیں قصائی کے۔ قصائی لوگ ایک بہت بڑی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اندر بھی چھورا مارتے ہیں اس کے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ عمل خلاف سنت ہے۔ 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں، بلڈ نکلنا چاہیے جانور کا، تھوڑی دیر تڑپے گا، بلڈ اس کا نکل جائے گا، گوشت صاف ہو جائے گا۔ لیکن قصائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جانور پر تھے، جیسے ہی 4 رگیں کٹیں وہ جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں، وہ سارے کے سارے۔ اس کو کنٹرول کرنے کی اب ضرورت ہے، وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، اس کو کھڑا کر دیں، بولے جب اس کو تڑپنے دو، جب یہ مر جائے گا، حلال ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو کھال اتارنے کی اجازت ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے، کٹ رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا سامان بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ چیخو پکار، شور شرابہ، یہ عبادت کا عمل ہے، عبادت کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن عبادت کا موقع ہے، ذکر اذکار ہونا چاہیے، تکبیر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو شور شرابہ، ہلہ گلہ، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ گھما رہے تھے جانور، انجوائے کر رہے تھے، اچھی بات ہے، لیکن جب ذبح ہونے کا ٹائم ہے، اس وقت یہ شور شرابہ، سیٹیاں، اچھل کود، یہ بالکل عبادت کے مزاج کے خلاف۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور قصائی لوگ بہت دفعہ دیکھا ہے تکبیر نہیں پڑھتے جانور ذبح کرتے ہوئے۔ دیکھو جانور خود ذبح کیا کرو، خود ذبح کیا کرو جانور۔ تکبیر کے علماء کہتے ہیں جانور ذبح، اگر نیک آدمی جانور ذبح کرے گا اس کے بھی گوشت میں روحانیت آتی ہے، اس سے بھی اس کے بھی اثرات آتے ہیں، تو خود ذبح کرو یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لو۔ قصائی لوگ بہت سے اچھے بھی ہیں، لیکن بہت سے ان میں پان گٹکے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے کبھی، تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، تو وہاں پر آپ زور زور سے تکبیر پڑھو۔ قصائی کو بھی بولے بھائی تو گٹکا پھینک دے تھوڑی دیر کے لیے، منہ سے تکبیر نکال۔ جان کر اگر کوئی اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ تو اس کو بولو یا گٹکا پھینک، یہاں اللہ، مرغی ذبح کرنے والے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے، نہیں وہ ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں، بھائی منہ سے زور سے بول اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو مرغیوں والوں کو بھی ذرا پابند کیا کرے اس کا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قصائی لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد، حصے لگانے کے بعد، پٹ کا گوشت نکال کے کیا کر دیتے ہیں؟ الگ۔ اور اتنا گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قصائی نے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے گوشت اسٹاک کر لیا ہے۔ تو قصائی کو اس حرکت سے منع کریں، اسے بولیں یہ حصوں والا جانور ہے، سب کے حصے ہوں گے، آپ کو پیسے چاہیے زیادہ پیسے لے لو ہم سے، کھانا چاہیے کوئی بات نہیں، کلیجی پکے گی، جہاں سب کھائیں گے آپ بھی کھا لینا، گوشت کھا لینا ہمارے یہاں۔ یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو گوشت اتنا نکال کے الگ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بولو پیسے زیادہ لے لو، یہ گوشت نہیں لو۔ اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں قربانی سے متعلق جلدی سے پوچھیں، ہے بھائی؟ کیا؟ ہاں رات میں قربانی کر سکتے ہیں، مگر مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے دن میں قربانی، کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، اور اسلامی شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ اسلام میں تہوار رات کو نہیں منائے جاتے، رات کو تہوار غیر مسلم مناتے ہیں۔ کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے، اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عید میلاد النبی نہیں ہے، کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے، بتیاں لگائی جاتی ہیں، جبکہ اسلام کی ساری عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ کلیجی بھی حصے میں آتی ہے، 7 حصوں کی کلیجی کر دیں، تھوڑی سی بچا لیں آخر میں گوشت میں تقسیم کرنے کے لیے، اور 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال دیں، تاکہ کلیجی بھی کمی بیشی ہو تو وہ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے۔ ارشاد مرحومین کا، کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں، نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا، تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت، وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے، آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں، اور یہ بھی مضبوط قول ہے، کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ 2 کی طرف سے کی تو آدھا ایک کو پہنچے گا، آدھا دوسرے کو، تو دونوں قول ہیں۔
سمجھتا نہیں ہے نا بات. تو بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ, کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک ایک پورا پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈال لیں. ارشاد کچھ کہہ رہے تھے آپ, پوچھ لیں, پھر سارا دن فون بجتا رہتا ہے, پوچھتے رہتے. پائے کا کیا, ابھی بتا رہا ہوں پائے کا کیا, پائے پکانے کا طریقہ بتاتا ہوں. جی ہاں, بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی خیال کریں. مسلمان ہونا چاہیے. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے, تو چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, وہ تو مشرک ہے نا. نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں, تو یہ تو شرک ہے کھلا ہوا. تو کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ امام مالک کا قول ہے, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا, کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے, پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں, بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے, ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم دو وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو بر صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے, ایک وجہ تو یہ. دوسرا, امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے. وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا, شوہر بیوی کا نہیں کیا, باپ بیٹے کا نہیں کیا, جس کے پاس بھی استطاعت ہے. سمجھتے ہو؟ نمبر 2, دوسری حدیث, دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے. وہ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے, تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے؟ عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا. زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے. تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے. حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے, تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک حج دو آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا. تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے, اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو, شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب. اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی, تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا, باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے. یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں, میاں صاحب الگ ارننگ ہے اس کی, بیٹا الگ کما رہا ہے, یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ. تو اس لیے گھر کا سربراہ ہی کرتا تھا. آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے, بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے, تو وہ زیادہ مالدار ہے. تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے, لیکن اختلافی مسئلہ ہے, عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے, لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 انچ کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے نا, اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے, تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو اس لیے بھی کہ دلائل کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کی بات بہت زیادہ مضبوط ہے. تیسرا اس لیے بھی کہ عبادت میں جب دونوں قول ملتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس قول پر عمل کیا جائے جس میں احتیاط زیادہ ہو. سمجھتے ہو؟ اور چلو بھائی کوئی مسئلہ, پائے کی تقسیم کیسے ہو؟ ہاں گوشت کا حصہ تقسیم. البتہ ایک ہی گائے اگر ایک گھر میں ہے نا, ایک گھر میں پوری گائے ہے, ایک ہی فریج میں ہے, وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی نا. بھئی 7 بندے تھے, اٹھا کے ایک فریزر میں ڈال دیا پورا بچڑا, تو وہ پھر نکال کے سب کھاتے رہے, وہاں تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا ہے. جہاں تقسیم کا عمل ہوگا تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تاکہ سود کے مسائل سے اجتناب ہو, جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں.
اور جی سیری ضائع ہو جاتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک جی نہیں 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 نہیں, ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا. قصائی کے کونی پہ ہاتھ رکھ لیا تو قصائی ذبح ہو سکتا ہے, اس سے جانور ذبح نہیں ہو سکتا. چھری پہ ہاتھ رکھ کے چلائیں. ہاں قصائی کو بولے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آیا کیوں, ادھر بیٹھ آرام سے. میں نے بتایا نا گائے کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں, قصائی کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. دو قصائی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے بلائیں, ٹھیک ہے نا. تو اچھا ایک اور اہم بات تھی ابھی بھی, ہاں بہت اہم ترین بات کھوپڑی میں آئی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے اذی کو ہٹانا. یعنی اذی کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی. عربی میں اذی کسے کہتے ہیں؟ کانٹا, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, یہ تکلیف دہ ہے نا, کوئی گرے گا. پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں, گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے, یہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اذی کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے, کوئی گند پڑا ہوا ہے, یہ بھی اذی میں داخل ہے عربی میں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے, وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا, تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں, یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا, تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے, تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں. گوبر پڑا ہو نا اس سے کم تکلیف ہوتی ہے, پوری پوری اوجھڑیاں, سریاں, آلائشیں, ادھر جانور ذبح کیا, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ. تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے اس کا کی آلائشیں, اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے, مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں, ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں؟ وعیدیں, اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں. ایک کانٹا پڑا ہوا ہے وہ نہیں اٹھا رہے آپ, اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ پھینکتے ہیں, اور مذہب کے نام پہ پھینکا جا رہا ہے. یہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے, اس مذہب میں تہوار کے نام پہ, قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھینکنا, اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا. تو اس لیے جب بھی جانور ذبح کریں اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں. خون اگر روڈ پہ پڑا ہوا ہے, مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں, چونا اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے؟ ختم.